اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع فلسفہ انتظار۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم شیعہ پوری دنیا کے اندر منتظر کہلاتے ہیں، اور ہمارا جو شیعہ کلچر ہے وہ کلچر انتظار ہے۔ 260 ہجری جب مولا امام عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کا آغاز امامت ہے اس سال، اسی زمانے سے مولا جو ہیں وہ پردہ غیبت میں چلے گئے اور امام غائب کہلائے ہمارے، اور ہم سب شیعہ ان کے دوبارہ ظہور کے منتظر کہلائے۔ تو یہ انتظار اور یہ منتظر ہونا جو ہے یہ ہم شیعوں کی صفت ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ انتظار کیا ہے؟ انتظار کا ویسے اگر ہم معنی کریں تو انتظار کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے چشم بیرا ہونا، انتظار کرنا، کسی کی راہ کو دیکھنا۔ لیکن مولا امام زمان علیہ السلام کا جو انتظار ہے وہ صرف خالی جو ہے وہ راہ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہم اگر احادیث کو دیکھیں تو اسے عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا ایک بہت ہی مشہور فرمان ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ مہدی کا انتظار ہے۔ تو پس اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ انتظار کا معنی جو ہے وہ عمل والا معنی ہے۔ انتظار کے اندر یعنی کوئی کام کرنے ہیں، صرف خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر انتظار کرنا نہیں ہے۔ انتظار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دفعہ حالت انتظار ہوتی ہے اور ایک دفعہ عمل انتظار ہوتا ہے۔ اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم مولا کا انتظار آیا حالت انتظار میں ہیں، اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ آیا ہم مولا کا انتظار کس طرح کر رہے ہیں، ہم آیا حالت انتظار میں ہیں یا ایک عمل انجام دے رہے ہیں، کچھ وظائف انجام دے رہے ہیں، کوئی ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو ان کے ظہور سے متعلق ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ناظرین کرامی، ہم اگر کسی عام سے مہمان کا انتظار کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر انتظار نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اس کی پذیرائی کے لیے۔ اور اگر مہمان جو ہے وہ کوئی بہت ہی بلند شخصیت، بہت ہی بلند مرتبہ مقام والا ہو تو اس کے مطابق، اس کی شان و شوکت کے مطابق جو ہے اہتمام کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، اس کے لیے، اس کے دوسرے لفظوں میں سکونت کے لیے، آرام و آسائش کے لیے تمام لوازمات جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ اسے ایک پروٹوکول دیا جائے، اس کا ایک مناسب استقبال کیا جائے۔ تو جو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے، جو ہمارے ولی خدا ہیں، جو ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کے انتظار کے لیے ہم شیعہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہیں سے فلسفہ انتظار روشن ہوتا ہے۔ فلسفہ انتظار یہیں سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ انتظار یہ کہتا ہے کہ آپ جن کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ظہور کے لیے کچھ کریں، کچھ راہ ہموار کریں، وہ امور انجام دیں کہ جو احادیث میں آپ کو کہے گئے ہیں، بے عنوان وظائف منتظرین۔ تو در واقع فلسفہ انتظار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں گے اور یہ ہمارا انتظار باعث بنے گا ہمارا مولا جو ہے وہ ظہور کریں۔ تو بس انتظار کچھ اعمال کا نام ہے، انتظار کے اندر کچھ حرکت ہے، کچھ تحرک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روایات نے بھی اسی معنی کی طرف کافی زور دیا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ خود ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انتظار جو ہے میری امت کا سب سے بہترین عمل ہے، یعنی دیگر بھی عمل ہیں لیکن یہ سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ اس عمل سے وہ شخصیت ظہور کرے گی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی، لوگوں کی دنیاوی زندگی جو ہے وہ باسعادت ہو جائے گی، لوگ دنیا اور آخرت کے بلند ترین مقامات تک پہنچیں گے۔ ایک دفعہ مولا امام صادق علیہ السلام بھی انتظار کے حوالے سے اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا؟ سب نے کہا جی مولا فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا خدا کی وحدانیت کا اقرار، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی، خداوند عالم کی طرف سے نازل ہونے والی چیزوں کا اقرار،
اور ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اور اماموں کی اطاعت، تقوی اور پرہیزگاری، کوشش و بردباری، اور فرمایا قائم آل محمد کا انتظار۔ یعنی انتظار بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ جن کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو بس انتظار کا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انتظار ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی حرکت ہے کہ جس کے نتیجے میں وقت کے امام نے ظہور کرنا ہے۔ بس یہ خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل ہے کہ جس کے اندر انسان کچھ کام انجام دیتا ہے۔ بعض روایات نے انتظار کی خصوصیات بھی بیان کی، اس عمل کی کچھ خصوصیات بھی بیان کی ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ انتظار ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ابھی شروع ہوا ہے، یعنی اسی ائمہ کے زمانے میں شروع ہوا ہے، بلکہ یہ بہت قدیم ہے، یعنی صرف زمانہ غیبت کے شیعوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جب ائمہ علیہم السلام موجود تھے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، تو اس وقت وہ بھی انتظار کرتے تھے قائم آل محمد علیہ السلام کا، بلکہ ائمہ کے اندر بہت اشتیاق تھا قائم کے زمانے کو دیکھنے کا، ان کے اصحاب کے اندر بہت زیادہ اشتیاق تھا۔ ایک روایت اس والے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں مہدی کے زمانے میں ہوتا تو تمام عمر ان کی خدمت کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا امام زمان علیہ السلام کا کیا مقام ہے، کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت اور ان جیسا عظیم الشان امام جو ہے وہ دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں، یہ آرزو رکھتے ہیں کہ کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتظار صرف ہم غیبت کے زمانے کے شیعوں کا انتظار نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے حتیٰ ہمارے امام انتظار کرتے تھے۔ بلکہ اگر قرآنی آیات اور بہت ساری دیگر روایات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انتظار پچھلی گزشتہ امتوں میں بھی تھا، گزشتہ انبیاء میں بھی تھا، چونکہ ہر دور میں انبیاء اور ان کی امتیں جو ہیں وہ ظالموں سے، ستمگروں سے تنگ رہی ہیں، دنیا کے اندر جو حالات دیکھتے تھے اس سے وہ غمگین اور رنجیدہ رہتے تھے۔ تو وہ سب یہ آرزو رکھتے تھے کہ کبھی تو اس دنیا کا جو ہے وہ مزاج بدلے، کبھی تو اس دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آئے، کبھی تو یہ دنیا جو ہے وہ امن و سعادت کا گہوارہ بن جائے۔ تو سب اسی تلاش میں تھے، انہی کوششوں میں تھے، اور جب بتایا گیا، انبیاء نے اپنی امتوں کو یہ بتایا، جس طرح اسلام میں اس امر کو بتایا گیا کہ بالآخر یہ کائنات، یہ دنیا اسی شکل میں نہیں رہنی، اس کا اختتام ایک ایسے مصلح پر ہونا ہے، ایک ایسے نجات دہندے پر ہونا ہے جس نے دنیا کو تبدیل کرنا ہے، جس نے دنیا کی تقدیر بدلنی ہے، کہ جس کے زمانے کے اندر زمین عدل و انصاف سے لبریز ہو جائے گی، کہ جہاں پھر ظلم یا کسی ستمگر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو سب اس پرسعادت زمانے کو دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، سب اس انتظار میں تھے کہ وہ زمانہ جو ہے وہ جلد آ جائے۔ تو بس یہ انتظار بہت قدیم انتظار ہے، یہ نیا انتظار نہیں ہے، چونکہ شروع سے ہی بشر کی، ہر انسان کی یہ خواہش رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اسے تمام سعادتیں ملیں۔ ایک تو یہ خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس انتظار کے اندر، جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہم صرف مولا امام مہدی علیہ السلام یعنی ایک فرد کا، ایک ہستی کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ یہ انتظار متصل ہے بہت ساری تبدیلیوں سے، بہت بڑے دنیا کے اندر الہی انقلاب سے۔ ہم دارواقع امام کے ظہور کے ساتھ دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں، جیسا کہ احادیث اور روایات کے اندر بھی یہ بشارت دی گئی ہے۔ تو ہمارا یہ انتظار جو ہے، یہ دارواقع جو ہے، وہ اس عالمگیر تبدیلی کے لیے ہے، البتہ جو مولا امام زمان علیہ السلام کی قیادت میں ہوگی، کہ یہ تبدیلی لانے والے امام مہدی علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب اور ناصر ہوں گے، جو کہ دنیا کی اکثریت کے مد مقابل اگرچہ اقلیت ہوں گے، لیکن انتھک، مخلص، باوفا اور ایمان کے اور اسلام کے اور اطاعت کے اس عظیم مقام پر ہوں گے،
اور ایسی لگن اور ایسی کوششیں اور اس طرح کا جہاد اور اس طرح کی فعالیت اور اس طرح کی وفا کریں گے اپنے امام سے کہ بالاخر یہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت پر غالب آ جائے گی، اور یوں دنیا جہان کو ایک نئے انداز سے دیکھے گی۔ کہتے ہیں اس وقت تو ایسی تبدیلی آئے گی پوری دنیا کے اندر کہ آسمانی مخلوقات جو ہیں وہ زمینی مخلوقات یا زمین کے اندر جو ایک دور گزر رہا ہوگا اسے دیکھ کے رشک کریں گی، وہ بھی حیران ہو جائیں گی کہ زمین کتنے عظیم دور سے گزر رہی ہے۔ تو بس یہ انتظار صرف مولا امام مہدی علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تبدیلی کا انتظار ہے۔ تو یہ جو انتظار ہے یہ ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ یہ انتظار ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے انتظار کو صرف حالت کے انداز میں نہ رکھو، یعنی اپنے سارے دنیا کے کام کرتے رہو اور یہ کہو کہ ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار نہیں ہے، بلکہ یہ انتظار خود کچھ اعمال کا مرکب ہے۔ اس کے اندر خود کچھ ایسی حرکات ہیں، اس کے اندر خود کچھ ایسے کام ہیں جسے انجام دیں گے تو ہم منتظر کہلائیں گے۔ خالی یہ کہہ دینا کہ ہاں جی میں بھی مولا کا منتظر ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ تو وہ اعمال کیا ہیں، وہ کون سے ایسے کام ہیں، وہ تحرک، وہ حرکات، وہ اعمال، وہ سارے انشاءاللہ ہم بعد والی ابحاث وظائف منتظرین میں آپ کی خدمت میں بھی ترتیب بیان کریں گے۔ تو بس یہاں یہ واضح ہوا کہ انتظار ایک حالت نہیں ہے بلکہ عمل ہے، اور پھر ایک سادہ سا عمل نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ فرمان رسول ہے کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل ہے، اور پھر یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بغیر کوئی اعمال بھی نہیں قبول ہوں گے، جیسے کہ مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بالاخر اختتام پذیر ہوگا مولا کے ظہور پر، اور مولا کا ظہور صرف ہماری آرزو نہیں ہے، بلکہ یہ آرزو بہت قدیم ہے۔ قدیم دور سے انسان اور نوع بشر کی یہ آرزو ہے کہ دنیا جو ہے، دنیا کی جو زندگی ہے یہ سعادت والی ہو جائے، اور یہ انتظار ایک ہستی کا نہیں ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی کا انتظار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں انتظار کا ادراک جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حقیقی معنوں میں مولا کے منتظر بنے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔